الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 98 تا 99 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 98 تا 99 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: فلولا کانت قریۃ، سو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی، آمنت کہ ایمان لاتی، فنفعها ایمانها، سو اس کو نفع دیتا اس کا ایمان لانا، الا قوم یونس، مگر یونس علیہ السلام کی قوم، لما آمنوا، جس وقت وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم، ہم نے دور کر دیا ان لوگوں سے، عذاب الخزي، رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے ان لوگوں کو نفع دیا ایک وقت تک. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا تیرا رب، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، البتہ ایمان لے آئے جو لوگ زمین میں ہیں، کلہم جمیعا، سب کے سب. افانت تکرہ الناس، کیا بس آپ مجبور کر سکتے ہیں لوگوں کو، حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ہو جائے مومن. سو کوئی بستی ایسی نہ ہوئی کہ وہ ایمان لاتی پھر اس کو نفع دیتا اس کا ایمان لانا
مگر یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم، جب وہ لوگ ایمان لائے ہم نے دور کر دیا ان لوگوں سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور ہم نے ان کو نفع دیا ایک مدت تک، اور اگر چاہے تیرا رب البتہ ایمان لے آئیں وہ جو کچھ زمین میں ہیں سب کے سب، کیا پس آپ مجبور کر سکتے ہیں لوگوں کو یہاں تک کہ وہ ہو جائے مومن؟ ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر فرمایا۔ کئی رکوعوں پر مشتمل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چلا آ رہا تھا۔ اب اللہ جل شانہ اپنے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کہ جس قوم میں اللہ نے آپ کو چنا اور آپ کو رسالت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، وہ قوم نینوا شہر کے لوگ تھے۔ یہ نینوا شہر آج بھی موجود ہے۔ عراق کا شہر موصل ہے، صوبہ موصل صوبہ کا شہر یہ نینوا ہے، جس جگہ پر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے رسول بنا کر بھیجا، نبوت عطا فرما کر بعثت فرمائی حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متا یا متا تھا، اور آپ کی بعثت کے بعد آپ کی قوم نے آپ کی نبوت کو قبول نہ کیا، نافرمانی اور ہٹ دھرمی پر اتری رہی۔ اللہ جل شانہ ان آیات کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی پیغمبر آئے اور ان پیغمبروں نے جن قوموں کو دعوت توحید دی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور لوگوں سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو ان لوگوں نے جنہوں نے نبی کی دعوت کو ٹھکرایا، تکذیب کی، انکار کیا، ستایا، اللہ نے ان قوموں پر اپنا عذاب بھیجا۔ اور جب بھی کسی قوم پر اللہ کا عذاب آیا تو وہ عذاب اس وقت تک نہ ٹلا یہاں تک کہ اس قوم کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ اس وقت تک وہ عذاب اس قوم سے دور نہ ہوا۔ ایک پیغمبر یہ حضرت یونس علیہ السلام ایسے ان پیغمبروں میں گزرے ہیں کہ اللہ نے ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی جبکہ ان پر عذاب آ چکا، دیکھ چکے، اپنی آنکھوں سے عذاب کو آتا ہوا، تو انہوں نے توبہ کی، معافی مانگی، ایمان لائے، اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اور وہ ہے نینوا شہر کے یہ لوگ۔ اس شہر کی آبادی اس وقت 1,24,000 کے قریب افراد پر مشتمل تھی، نینوا شہر کی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، قوم نے انکار کیا اور ماننے کے بجائے یہ کہا جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے نا، لے کر آ اس عذاب کو، ہم تیری بات کو نہیں مانیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے
بتلا دیا کہ اس قوم پر عذاب آئے گا 3 دن کے بعد، یا جو ہے 3 دن کے بعد، یا 8 دن کے بعد، یا پھر 40 دن کے بعد۔ یہ مختلف روایات ملتی ہیں، زیادہ قول 3 دن کا مشہور ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم پر عذاب آ جائے گا، تم ایمان لے آؤ، اللہ رب العزت نے جو ہے عذاب کا وعدہ فرما لیا ہے، اگر تم نہ ایمان لائے تو سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ قوم نے کہا کہ جس عذاب سے ڈراتا ہے لے آ، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا کوئی رشتہ دار نہ تھا، خاندان کا کوئی شخص نہ تھا، صرف والد تھے، ان کا بھی انتقال ہو چکا۔ پھر ان کی صرف ایک بیوی تھی، 2 بچے تھے، ایک بیٹے کی عمر 10 سال تھی اور ایک بیٹے کی عمر 7 سال تھی۔ یہ 2 بیٹے حضرت یونس علیہ السلام کے پاس تھے۔ ان 2 بیٹوں اور بیوی کو لے کر حضرت یونس علیہ السلام شہر نینوا سے نکل پڑے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، انہوں نے تو ہلاک ہونا ہے، تو مجھے یہاں پر رکنے کا کیا فائدہ، میں یہاں سے نکل پڑوں۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام سے اجتہادی غلطی یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے انہیں ابھی کا حکم نہیں دیا شہر سے نکلنے کا، اور وہ شہر والوں کو چھوڑ کر نکل پڑے، اس بستی سے دور جانے لگے۔ ابھی اللہ نے اجازت عطا نہیں فرمائی تھی، بدون اجازت کے حضرت یونس علیہ السلام شہر نینوا کے لوگوں کو عذاب سے ڈرا کر، عذاب کی دھمکی دے کر وہاں سے چل پڑے۔ اب والد تو ان کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، اب صرف بیوی اور یہ 2 بیٹے تھے، ان کو لے کر نکل پڑے۔ تو چلتے چلتے راستے میں ایک قافلے والوں کو دیکھا، ان سے ملاقات ہوئی۔ قافلے والوں نے کہا کہ تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور قوم کو دعوت توحید سے ایک زمانہ سے آراستہ کرتا رہا ہوں، لیکن قوم نے بات کو نہ مانا، ٹھکرایا، اللہ کے عذاب سے میں نے ڈرایا اور انہوں نے عذاب کا انکار کیا، تو اب ان پر عذاب آنے والا ہے، اس لیے اپنے شہر کو، لوگوں کو چھوڑ کر میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ تو قوم نے بجائے کہ ان کے ساتھ کچھ حسن و سلوک کرتے وہ قافلے والے، انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام سے پوچھا یہ بچے کون ہیں، یہ عورت کون ہے؟ تو بتلایا یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ قوم نے کہا کہ اس بیوی کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے، اس خاتون کو تیرے ساتھ نہیں جانے دیں گے، اور انہوں نے اس حضرت یونس علیہ السلام کی اہلیہ کو ان سے چھین لیا اور جانے نہ دیا۔ قافلے والے ایک افراد پر، ایک تعداد پر مشتمل قافلہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کوشش کی، لیکن وہ بیوی کو چھڑانے میں کامیاب نہ ہوئے، ان کو ان کی بیوی کو نہ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا حضرت یونس علیہ السلام پر، جس کی ابتدا یہاں سے شروع ہو چکی کہ اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر اجتہادی خطا کی بنا پر آپ نے شہر کے لوگوں کو چھوڑ کر ہجرت کرنے جو فرمائی ہے، اس پر اللہ رب العزت نے آپ کی گرفت پہلے یہ فرمائی، جو کہ بطور تنبیہ کے فرمانا تھا کہ بیوی آپ سے جدا کر دے۔ پھر آپ 2 بیٹوں کو لے کر وہاں سے نکلے، تو راستے میں ایک نہر آئی، اس نہر کے جو ہے ایک کنارے پہ اپنے ایک بیٹے کو بٹھا دیا اور دوسرے بیٹے کو اپنے کندھوں پر سوار فرمایا، اور اسے لے کر نہر کو عبور کرنے لگے کہ اسے دوسرے کنارے پر چھوڑ کر پھر پہلے بیٹے کو بھی لے کر چلا جاؤں، کیونکہ پانی کے جو ہے روانگی تیز تھی اور پانی تیز تھا، تو اس نہر کو عبور کرنے کے لیے یہ سوچا کہ پہلے اس بیٹے کو کندھوں پر بٹھا کر دوسری سمت لے جاؤں، پھر پہلے بیٹے کو بھی لے جاؤں۔ تو چنانچہ آپ ایک بیٹے کو کندھوں پر آپ سوار فرماتے ہیں اور اسے اس نہر کے کنارے سے دوسرے کنارے پر لے کر جاتے ہیں۔ ابھی درمیان میں ہی پہنچتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ جو بیٹا کنارے پر بٹھا کر آئے تھے، اسے ایک بھیڑیا آیا اور وہ پکڑ کر لے گئے۔
حضرت یونس علیہ السلام بہت پریشان دیکھ کر اس منظر کو کہ معصوم بچے کو بھیڑیا اپنے منہ میں دبائے لے کر جانے لگا ہے، تو آپ کے جسم پر لرزہ طاری ہوا اور کپ کپی طاری ہوئی، جس سے جو بچہ کندھوں پر سوار تھا وہ بھی پانی میں گر گیا اور پانی کے بہاؤ میں وہ بہہ گیا۔ اب ایک بچہ پانی کے بہاؤ میں بہہ گیا اور ایک بچے کو بھیڑیا لے کر چلا گیا۔ اب دونوں بچے بھی آپ سے جدا ہو گئے۔ آپ غمگین تھے، پریشان تھے، اور اسی حالت میں آپ نے پھر آگے کا سفر کیا۔ آگے دریا دجلہ، ایک روایت آتی ہے دریائے فرات، یہ آیا۔ آپ نے دیکھا ہو کہ اس کے کنارے پر ایک کشتی ہے اور لوگ اس کشتی پر سوار ہو رہے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی میں ان لوگ مسافروں کے ساتھ سوار ہو گئے۔ جب وہ کشتی اس دریا کے بیچوں بیچ پہنچی تو وہ کشتی جو ہے ڈگمگانے لگی، ہلنے لگی۔ تو کشتی کا جو مالک تھا اس نے کہا کہ اس کشتی پر بوجھ زیادہ ہے، تعداد زیادہ ہے، ایک شخص کو دریا میں ڈالنا پڑے گا، پھینکنا پڑے گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈال دو۔ اس نے یہ کہا کہ یہ کشتی تجربہ کار ہوگا کہ اس میں کوئی غلام اپنے آقا کی نافرمانی کر سوار ہوا ہے، تو وہ جو بھی ہے وہ یہاں سے چھلانگ لگا دے اور اس میں کود جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اللہ نے آپ کو حسین بنایا، جمیل بنایا، باروب بنایا، خوبصورت بنایا تھا۔ آپ نے کہا کہ میں غلام ہوں، مجھے اس دریا میں ڈال دو۔ انہوں نے کہا نہیں، تیری غلاموں والی شکل نہیں ہے، تیرا غلاموں والا چہرہ نہیں ہے، تیرا غلاموں والا لباس نہیں ہے، تو نہیں ہو سکتا کہ آپ تو شہزادوں کی مانند ہیں، آپ کہاں ہو سکتے ہیں غلام؟ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں غلام ہوں اور اپنے آقا کی نافرمانی کر میں بھاگا ہوں۔ احساس ہو گیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو مجھے ڈال دو دریا کے اندر۔ انہوں نے کہا نہیں، قرآن اندازی کریں گے۔ قرآن ڈالا گیا تو قرآن میں آپ کا نام آیا، پھر ڈالا گیا، پھر آپ کا نام آیا۔ تو یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں یقین ہو گیا کہ آپ ہی اپنے آقا کی نافرمانی کر بھاگے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے دریا میں ڈال دیا گیا۔ ادھر اللہ نے حکم دیا ایک مچھلی کو کہ میرا پیغمبر، میرا رسول تیرے پاس آ رہا ہے، وہ تیرے بدن کی خوراک نہیں بنے گا، تو نے بحفاظت اسے اپنے پاس رکھنا ہے۔ ادھر کشتی مچھلی اپنا منہ کھولے ہوئے دریا میں منتظر ہے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینکا گیا، ڈالا گیا، تو حضرت یونس علیہ السلام سیدھے مچھلی کے منہ سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اور پھر مچھلی کے پیٹ میں آپ کے بارے میں آتا ہے 3 دن کا بھی، 8 دن کا بھی، 20 دن کا بھی، 40 دن کا بھی، کہ اب اتنا زمانہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو مچھلی کے پیٹ میں پھر جانے کے بعد اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے اور میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اپنے اس اجتہادی خطا کا جو ہے اقرار فرمایا اور معافی مانگی، تو اللہ رب العزت نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ پیچھے قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ پیچھے قوم کے ساتھ انہوں نے توبہ کر لی، وہ ایمان لے آئے، اللہ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا، ان پر عذاب نہ آیا، عذاب کا شکار وہ قوم نہ ہوئی، اللہ نے ان کو حفاظت فرما دی، عذاب سے، ہلاک ہونے سے ان کو بچا لیا۔ تو یہ دعا جو ہے لا الہ الا انت سبحانک، اس کے بارے میں یوں آتا ہے کہ کوئی شخص کتنی ہی پریشانی اور غم میں کیوں نہ مبتلا ہو، اس دعا کو کثرت سے پڑھے، اللہ پاک اس کی اس پریشانی سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس کی تعداد کیا ہو، تعداد کیا ہو؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں
تعداد پر نہ جائیں، اخلاص پر جائیں۔ اخلاص اس کے پڑھنے میں جس کے اندر جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ اس کا اثر ہوگا، اور جس کا اخلاص اس کے پڑھنے میں کم ہوگا، اب چاہے اسے لاکھوں مرتبہ پڑھ لیا جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس کے پڑھنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اخلاص، پورے اخلاص اور خشیت الہی کے ساتھ، خوف الہی کے ساتھ، رجحان الہی کے ساتھ اس دعا کو پڑھا جائے تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اس غم سے، اس پریشانی سے، اس دکھ سے، اس درد سے اللہ پاک نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھیں آپ، درد کے ساتھ، رجوع اللہ کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ، تو ایک مرتبہ پڑھنے کے ساتھ بھی اثر ہو جائے گا۔ لاکھوں مرتبہ پڑھیں تو لاکھوں مرتبہ پڑھنے کے ساتھ بھی اثر ہو جائے گا۔ تو تعداد پر نہ جائیں۔ ایک بزرگ نے 1.25 لاکھ مرتبہ کسی عمل کو کیا، اللہ رب العزت نے اس 1.25 لاکھ کی بنا پر اس عمل کی برکت سے ان کے اس پریشانی سے نجات عطا فرما دی، ان کا کام کو پورا کر دیا۔ اب لوگوں نے اسے دیکھا دیکھی یہ سوچ لیا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ یہ پڑھیں گے تو ہمارا بھی کام ہو جائے گا، لیکن اخلاص کو نہ دیکھا۔ اخلاص جس وظیفے کے کرنے میں جس قدر زیادہ ہوگا، اللہ اتنا ہی زیادہ اس وظیفے میں تاثیر پیدا کریں گے۔ اس لیے جب کسی عمل کو کیا جائے پوری طرح رجحان اللہ کی طرف ہو، دل کا میلان اللہ کی طرف ہو، خشیت الہی اللہ کی کوٹ کوٹ کر دل میں بھر چکی ہو، تو اس کے ساتھ آپ پھر اللہ پاک سے اس وظیفے کو کریں اور دعائیں مانگیں، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا۔ باقی آگے کیا ہوا حضرت یونس علیہ السلام کو نجات ملنے کے بعد تو اس کا ذکر انشاءاللہ میں کل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی اپنی معصیت سے حفاظت فرمائے، گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ۔